ویلکم ٹو HMT سکسیس اکیڈمی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم ڈیٹا ٹائپ سیکھیں گے۔ اس میں آج کیا کچھ ہم سیکھنے جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈیٹا کو سارٹ کرنا، ارینج کرنا، اس کے بعد ہم فلٹر کا فیچر جو ہے یہ سیکھیں گے، یہ والا۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو اسپیسیفک رپورٹ جو ہے وہ شو کراتا ہے۔ اس کے بعد اگلا فنکشن ہم سیکھیں گے اسی ڈیٹا ٹائپ کے اندر، ریموو ریپیٹڈ ڈیٹا، مطلب جو بھی ڈپلیکیٹ ہوگا آپ کے ڈیٹا کے اندر تو آٹومیٹکلی ایکسل کا یہ ٹیب اس کے اندر ایک فنکشن ہے، یہ اس ڈپلیکیٹ کو ختم کر دے گا۔ اگلا فیچر ہم اس کے اندر سیکھیں گے جی ٹیکسٹ ٹو کالمز۔ آپ کا ڈیٹا اگر ایک سیل کے اندر مرج ہے تو ایک ایسا فنکشن آج ہم سیکھیں گے کہ وہ ڈیٹا جو ہے آپ کا سپلٹ ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، آپ کے ایک سیل کے اندر جو ہے کمپلیٹ نیم لکھا ہوا ہے کسی کا، علی خان، یعنی اس کا فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم دونوں ہی ایک سیل میں ہے، اور آپ جو ہے فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم الگ الگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے، تو ایک ہی فنکشن سیکھ کر آپ پورا جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کا الگ الگ سیپریٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی ڈیٹا ویلیڈیشن۔ یہ آپ نے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف فارم فل کرتے ہوئے ایک آپشن دیکھا ہوگا ڈراپ ڈاؤن کا، کہ آپ کے پاس ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہوتا ہے اور اسی میں سے آپ سلیکشن کرتے ہو، تو ڈیٹا ویلیڈیشن جو ہے بیسیکلی اسی کے تھرو یہ ممکن ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ ڈیٹا ویلیڈیشن سیکھیں گے، اور ڈیٹا ویلیڈیشن کا مطلب جیسے کہ کلیئر ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے ویلڈ ہوگا۔ جب آپ یہ فنکشن یوز کریں گے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکے گی۔ مثلا آپ کو ایک کالم کے اندر صرف ڈیٹ چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں جو غلطی سے بھی کوئی اور ویلیو نہ لکھی جائے، کوئی ٹیکسٹ نہ آ جائے اس کے اندر، تو جیسے ہی ہم یہ فنکشن لگائیں گے ویلیڈیشن کا اور اس کو ہم بتا دیں گے کہ اس سیل کے اندر صرف ڈیٹ الاؤ کرنا ہے، کوئی اور چیز نہیں، تو وہاں پر صرف ڈیٹ ہی لکھی جا سکے گی۔ اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اس سیل کے اندر جو ہے ویلیو جو ہے وہ اس حد میں رہے، نہ بہت بڑی ہو جائے اور نہ ہی بہت کم، مطلب آپ ایک لمٹ بتانا چاہتے ہیں۔ مثلا ایک فارم آپ نے بنایا اور آپ اس میں کہتے ہیں کہ ایج میں نے رکھنی ہے صرف 25 سے 35، کہ اس سے زیادہ جو ہے ایج کے جو لوگ ہے وہ ہم نے نہیں رکھنے۔ آپ جو ایج والا سیل ہے اس کے اندر اگر آپ یہ ڈیٹا ویلیڈیشن لگائے اور اس کو آپ بتا دیں کہ اس کے اندر آپ نے صرف وہی ایج جو ہے اس کو الاؤ کرنا ہے جو 25 سے 35 کے درمیان ہو، تو جیسے ہی کوئی ایج جو ہے 25 سے کم یا 35 سے اوپر لکھے گا تو آٹومیٹکلی یہ ایک ایرر دے دے گا اور ایک میسج دے دے گا کہ آپ جو ہے ایلیجیبل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے فلیش فل کا آپشن اور فنکشن ہم پڑھیں گے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے جی، کہ آپ کے پیٹرن کو سمجھ لیتا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا کام کر لیا ہے اور ایک ہی پیٹرن کے اوپر آپ کا کام چل رہا ہے تو یہ آپ کے اس پیٹرن کو سمجھ لے گا اور آٹومیٹکلی آپ کا باقی کام کر لے گا۔ اور لاسٹ کے اندر ہم جو فنکشن پڑھیں گے وہ ہے جی کنسولیڈیٹ کا۔ یہ کنسولیڈیٹ کا جو فنکشن ہے یہ آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ اس کو سمرائز کرتا ہے مختلف رینجز سے۔ مثلا آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کے جو ہے مختلف برانچز ہیں اور آپ ان کی جو ہے ایک سمری بنانا چاہتے ہیں، تو یہ جو فنکشن ہے یہ آپ کو سمرائز کرنے میں مدد دے گا اور آپ کے مختلف شیٹوں سے جو مختلف ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو ایک شیٹ کے اندر جو ہے سمرائز کر دے گا، جو کہ رپورٹنگ کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور رپورٹنگ کے لیے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بنیادی کردار کا حامل ہوگا، اس لیے کہ جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ ایک ایک چیز جو ہے الگ الگ اس کو شو نہیں کرتے بلکہ آپ کو سمرائز رپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو یہ کنسولیڈیٹ جو ہے یہ آپ کو رپورٹ سمرائزنگ کے اندر جو ہے یہ مدد دے گا۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں ڈیٹا ٹائپ کو۔ ڈیٹا ٹائپ کے اوپر اس وقت میں آ چکا ہوں، یہ اوپر آپ کو یہ ٹیب نظر آ رہے ہیں، فائل، ہوم، اس کے بعد اسی ترتیب سے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر ہے جی ڈیٹا۔ اس وقت ڈیٹا ٹائپ کے اندر جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا چیزیں ہم سیکھیں گے۔ اس کے لیے میں ڈیٹا لے چکا ہوں، یہ ڈیٹا میرے سامنے ہے، یہ بھی سیلری کا ایک ڈیٹا ہے، اور اسی ڈیٹا کو لے کر ہم پریکٹس کریں گے اور یہ تمام فنکشن سیکھیں گے۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فنکشن ہے ہمارا وہ ہے جی سارٹ کرنے کا، یعنی ڈیٹا ارینج کرنے کا، اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو آپ سارٹنگ کے لیے اپنے پورے ڈیٹا کو جو ہے اس کو سلیکٹ کریں گے۔ یہ ڈیٹا میرا ہو گیا جی سلیکٹ، اور ڈیٹا کے اوپر آئیں گے، یہاں پر یہ سارٹ کا آپشن آپ کو مل رہا ہے،
سارٹ کے آپشن کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے سارٹ بائی، مطلب آپ نے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ارینج جو کرانا ہے وہ کس چیز کے اعتبار سے ارینج کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چلو میرا جو ڈیٹا ہے وہ سیلری کا جو میرے پاس کالم ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے میرے ٹائٹل ہے اسی کے حساب سے جو ہے آپ اپنا جو ڈیٹا ہے وہ ارینج کرا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سارٹ بائی سیلری کے حوالے سے مجھے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ارینج کرنا ہے۔ اب یہ اگلا آپشن مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کس طرح آپ نے جو ڈیٹا اس کو ارینج کرنا ہے، اسمالسٹ ٹو لارجسٹ، مطلب آپ کی جو سیلری ہے اس پوری ٹیبل کے اندر وہ ترتیب سے آپ نے رکھنی ہے، تو آپ کو اسمالسٹ سے لارجسٹ کی طرف جانا ہے، مطلب پہلے آپ کی جو ان لوگوں کی سیلری آ جائے جو کم ہے، اس کے بعد جو ان سے تھوڑی سی زیادہ اس سے زیادہ، اور لاسٹ کے اندر جو سب سے زیادہ وہ آئے، یا آپ کو جو ہے لارجسٹ ٹو اسمالسٹ جانا ہے۔ تو میں لارجسٹ ٹو اسمالسٹ اس وقت سلیکٹ کر کے اوکے کرتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی سیلری سب سے زیادہ ٹاپ پہ وہ آیا، اس کے بعد جس کی اسی ترتیب سے جو اور اینڈ کے اوپر جو ہے اس شخص کی سیلری آ گئی جس کی سیلری سب سے کم ہے۔ اس طرح اگر آپ اس کو جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے اینگل سے کہ ٹاپ کے اوپر جو ہے مجھے نظر آئے اسمالسٹ اور اس کے بعد لارجسٹ، تو آپ سمپلی یہاں سے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے جو اسمالسٹ ٹو لارجسٹ کریں اور اوکے کریں، تو اس وقت آپ کے سامنے سیلری آ جائے گی جس کی سب سے کم ہے، اس کے بعد اس سے تھوڑی سی زیادہ، اور لاسٹ کے اندر جس کی سب سے زیادہ سیلری ہوگی وہ شو ہو جائے گی۔ اچھا یہ تھا میں نے سارٹ اپلائی کیا جی اس کے اوپر سیلری کے کالم کے اوپر۔ اب میں دوبارہ سارٹ پہ آتا ہوں اور اس وقت میں سارٹ بائی کے اندر جو ہے سیلری اس کی بجائے میں لکھ دیتا ہوں جی سٹی، کہ سٹی وائز جو ہے آپ مجھے جو سیلری شیٹ ہے یہ مجھے سارٹ کر دیں۔ تو اب جب میں سٹی وائز پہ آ گیا ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ سٹی اس کے اندر اس کالم کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ٹیکسٹ میں ہے، تو اب یہ آرڈر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اے ٹو زی آپ نے جانے، مطلب پہلے جو الفابیٹ کا پیٹرن ہے اے سے شروع ہوتا ہے اور زیڈ تک جاتے ہیں، اس ترتیب سے آپ کو چاہیے ڈیٹا، یا الٹا مطلب زیڈ ٹو اے، مطلب پہلے جو زیڈ والے ہیں مطلب جو لاسٹ کے اندر جو الفابیٹ آ رہے پہلے وہ آ جائے اور چلتے چلتے اینڈ کے الفابیٹ جو شروع کے الفابیٹ ہے اس تک آ جائے۔ تو میں اس کو کرتا ہوں جی اے ٹو زی اور اوکے پریس کرتا ہوں، تو یہاں پر سب سے پہلے الفابیٹ کی ترتیب سے اے بی سی کی ترتیب سے اس میں جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس حساب سے اب یہ وہ فلٹر ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اچھا جی یہاں پر جس کے یہ اسلام آباد پہلے جو ہے آئی، کیونکہ اس کے اندر جو اگر الفابیٹ کی ترتیب سے آپ جائیں تو یہاں پر اے بی سی ڈی کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا آئی سے آپ کو ڈیٹا شروع ہو، تو پہلے آئی آئے، اس کے بعد کے، اس کے بعد ایل، اور این کے اندر بھی ہے پی آگے بالکل الفابیٹ کے پیٹرن سے۔ یہاں پر اس کے اندر بھی چلو ہم لکھ دیتے ہیں اس کی سٹی اور ہم لکھ دیتے ہیں اسلام آباد، اس کے بھی لکھ دیتے ہیں چلو۔ اچھا جی یہاں پر کلر جو ہے وائٹ ہے تو اس کو میں بلیک کر دیتا ہوں۔ اچھا جی اب ہم جو اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں جی ریورس پیٹرن کے ساتھ ڈیٹا سارٹ بائی، اور ابھی ہم اے ٹو زی کے بجائے زیڈ ٹو اے کرتے ہیں اور اوکے پریس کرتے ہیں، تو اب جو ہے پی سے اب جہاں جو لاسٹ پہ آ رہا تھا وہ شروع میں آ گیا اور جو آئی ہے وہ شروع میں چلا گیا ہے، لاسٹ کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا۔ اچھا اب ہم سیم جو ہے اس ڈیٹا کو اپنے پرانے پیٹرن کے اوپر لے کر آتے ہیں، تو اس کو میں دوبارہ سارٹ بائی کرتا ہوں اور اس وقت میں امپلائی آئی ڈی اس سے جب میں سارٹ کروں گا اور یہاں پر میں اس کو کہہ دوں اے ٹو سی اور اوکے پریس کر دوں، تو میرا ڈیٹا جو ہے پرانے پیٹرن کے اوپر آ گیا، 1 2 3 جو امپلائی نمبر تھے ہمارے جس پیٹرن سے اس حساب سے یہ ڈیٹا دوبارہ وہ آ چکا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سارٹ کا فنکشن۔ اگلا فنکشن ہے ہمارے پاس جی فلٹر کا۔ اس کے لیے بھی جو آپ اپنا ڈیٹا ہے اس کے ٹاپ کو بس سلیکٹ کر لیں، ٹاپ جو آپ کی رو ہے اس کو سلیکٹ کریں اور یہ فلٹر کے اوپر کلک کریں۔ ابھی جو ہے ہر کالم کے اوپر جو ہے یہ ایک ڈراپ ڈاؤن کا جو ہے یہ ایک مینیو بن چکا ہے۔ آپ سمپلی کسی ایک پر کلک کریں گے، مثلا چلو میں یہ سٹی والے پر کلک کرتا ہوں، تو اس کے اندر جتنا یونیک ڈیٹا ہے، جتنے شہر ہے، اس کے ایک ایک مرتبہ نام آ گیا ہے۔ اب مجھے چاہیے کہ میرے پاس لاہور کے امپلائیز کتنے ہیں، اور میں لاہور کو یہاں سے کلک کروں اور اوکے کروں، تو اس وقت میرے سامنے صرف وہی لوگ آ گئے پورے ڈیٹا میں سامنے جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ دوبارہ میں جو ہے اس کو کر کے اب میں کہتا ہوں مجھے صرف کراچی والے بتا دو اور اوکے کرتا ہوں، تو صرف کراچی کے جو لوگ ہیں وہ میرے سامنے آ جائیں گے۔ اچھا جی اب میں دوبارہ یہاں سے سلیکٹ آل کر کے سارے ڈیٹا آ جائے، اور اب میں ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو ہے یہ فلٹر یہاں سے میں چیک کرتا ہوں کہ مجھے صرف اکاؤنٹس کے بندے چاہیے، اور یہاں سے میں اکاؤنٹس پہ کلک کر کے اوکے کروں، تو صرف وہ لوگ میرے سامنے آ جائیں گے جو اکاؤنٹس کے ہیں۔ تو اس طرح آپ کسی بھی کالم کے اوپر لگے ہوئے فلٹر کو یوز کر کے
اپنی مرضی کے مطابق ڈیٹا جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس طرح میں یہاں سے کر لیتا ہوں جی سیلری کے اندر جو ہے میں صرف مجھے وہی ڈیٹا چاہیے، سورٹ بائی کلر نہیں، نمبر فلٹر کے اوپر میں آ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے گریٹر دین 45,000 مجھے صرف وہ والی سیلری دکھائے جو 45,000 سے اوپر ہو، اور اوکے پریس کیا تو میرے سامنے صرف وہی سیلری آ جائے گی جو 45,000 سے اوپر ہے۔ تو اس طرح فلٹر کے اندر جو ہے آپ یہ مختلف فنکشن جو یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں جو فلٹر ہے اس کو کلیئر کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور فلٹر کو اگر آپ نے دوبارہ ختم کرنا ہو تو سمپلی آپ یہ فلٹر کے بٹن کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جی ہمارا دوسرا فنکشن فلٹر کا، جو کہ آج کے اس میں ہم نے سیکھنا تھا، یہ 2 ہو چکے ہیں جی۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے فنکشن کے اوپر جو ہے ریموو ڈپلیکیٹس۔ اس کے لیے میں یہ ڈیٹا لے لیتا ہوں جی، یہ سٹیز کا، اور کنٹرول سی کر کے میں اس کو یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اور اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس جو امپلائیز ہے وہ کتنے شہروں سے ہے، تو اب اگر میں دیکھوں تو میرے پاس سمکس ڈیٹا آ رہا ہے لاہور کراچی۔ میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ مکس ہے، میں نہیں وہ فوراً نہیں بتا سکوں کتنے شہر ہے۔ اگر میں نے گننے لگ جاؤں 1 2 3 4 5 تو یہ جو ہے جو رزلٹ ہوگا میرا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر لاہور جو ہے 1 2 مرتبہ آ رہا ہے، اس طرح کراچی جو بھی 1 2 مرتبہ آ رہا ہے۔ میں اس پورے ڈیٹا کو پکڑتا ہوں، ڈیٹا کے اوپر آتا ہوں، اور یہاں سے آپ کو یہ جو آپشن نظر آ رہا ہے جس کے اوپر یہ کراس لگا ہوا ہے ریموو ڈپلیکیٹس، ڈیٹا سلیکٹ کر کے آپ جیسے اس پہ پریس کریں گے اور اوکے کریں گے تو اس نے جو ڈپلیکیٹس ڈیٹا تھا اس کو ختم کر دیا، اور آپ کے پاس صرف وہی بچ گئے جو ایک بار بچ گئے، لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور۔ ابھی آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ٹوٹل امپلائیز ہیں وہ 4 شہروں سے ہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا تیسرا فنکشن ریموو ڈپلیکیٹس کا۔ اگلا جو فنکشن ہے ہمارے پاس وہ ہے جی ٹیکسٹ ٹو کالم۔ جیسے ابھی آپ کو میں بتا چکا کہ اگر آپ کے پاس جو نام ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ختم کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس یہ نام آ رہے ہیں، علی خان، بلال احمد، حمزہ علی اور اکرم خان۔ اسپیس دے دیتے ہیں اس میں ذرا، اور انٹر پریس کر دیں۔ اچھا، اب میں نے یہ نام ایک مرتبہ لکھ لیے، یا کہیں سے مجھے ڈیٹا مل گیا تھا فل نیم کا، لیکن میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھے فل نیم نہیں بلکہ مجھے فرسٹ نیم الگ چاہیے اور لاسٹ نیم الگ چاہیے۔ اب اگر میں ایک ایک کر کے جو ہے اس کو کٹ کرنے لگ جاؤں کہ علی خان کنٹرول ایکس، یہاں جو ہے اس کو جو یہاں پیسٹ کرتا جاؤں اور اس طرح الگ الگ ایک ایک کرتا جاؤں گا تو ٹائم ضائع ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی، ایکسل کا ایک فنکشن یوز کرتے ہیں۔ اس کو پکڑے، ڈیٹا کو، ڈیٹا کے اوپر آئے، اور ڈیٹا کے اوپر جب آپ آ جائیں تو یہاں پر آپ کو یہ ٹیکسٹ ٹو کالم کا آپشن ملے گا، اس پہ کلک کریں اور نیکسٹ پہ کلک کریں۔ یہاں سے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا اپنا الگ کرانا ہے وہ کون سے فنکشن کو یوز کر کے الگ کرانے، مطلب آپ کے ڈیٹا کے اندر جو ڈیٹا آپ کا مرج ہے ایکسل کے اندر ہے، درمیان میں کوئی کوما لگا ہوا ہے، مطلب ایک چیز کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے آپ نے اسپیس درمیان میں رکھی ہوئی، یا کوما لگایا ہوا ہے، یا سیمی کولن لگایا، آپ نے کیا لگایا ہوا ہے۔ تو آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ یہاں پر اگر ہمارا نام ہے جی علی خان، تو علی اور خان کے درمیان ہم نے یہی الگ کرنا ہے، علی الگ ہو اور خان الگ ہو جائے، درمیان میں کیا ہے جی اسپیس ہے، تو میں یہاں پر اسپیس کو اوکے کرتا ہوں، نیکسٹ کے اوپر کلک کر کے فنش پہ کلک کرتا ہوں، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ الگ ہو چکا ہے، فرسٹ نیم الگ ہو چکا ہے، سیکنڈ نیم الگ ہو چکا ہے۔ بس سمپلی جو اس کا جو ٹاپ ہیڈنگ ہے وہ چینج کر لو، فرسٹ نیم، اور یہاں پر لکھ لو جی سیکنڈ نیم یا لاسٹ نیم، تو اس طرح جو آپ کا ڈیٹا ہے، جو کام آپ کا جو ہے 15-20 منٹ آپ کے لگ سکتے تھے، اور اگر آپ کا ڈیٹا زیادہ ہو تو آپ کے گھنٹے تک لگ سکتے تھے، وہ آپ کے ود ان سیکنڈ جو ہے وہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ تھا جی ہمارا اگلا فنکشن ٹیکسٹ ٹو کالم کا، جو کہ ہو چکا ہے۔ اب ہمارا اگلا جو فنکشن ہے وہ ہے جی ڈیٹا ویلیڈیشن کا۔ اب ہم آتے ہیں جی اس کے اوپر۔ اچھا، یہاں پر جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ میں تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیتا ہوں، اور یہاں پر میں ڈیٹا کے اوپر جاتا ہوں، اور ڈیٹا ویلیڈیشن کا جو فنکشن ہے جہاں پر یہ ڈراپ ڈاؤن کے مینیو آلریڈی بنے ہوئے، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پر یہ آپشن ہے جی ڈیٹا ویلیڈیشن کا۔ یہاں پر جس سیل کو
میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس سیل کے بارے میں آلریڈی اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے جی الاؤ اینی ویلیو، مطلب آپ اس کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جبکہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہم چاہیں صرف وہی ویلیو آئے، کوئی اور ویلیو اس میں نہ آئے۔ تو میں یہ ڈراپ ڈاؤن ویلیو پہ کلک کروں گا اور میں اس کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک لسٹ ہے، اس لسٹ میں سے آپ نے ویلیو بتانی ہے، آپ نے اپنی مرضی کی ویلیو اس میں نہیں آنے دینی۔ تو اب یہ سورس پوچھ رہا ہے، اگر آپ کے پاس آلریڈی وہ لسٹ بنی ہوئی ہے تو آپ وہ لسٹ جو ہے وہ سلیکٹ کریں اور انٹر پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ اسی لسٹ کو لے لے گا، اور جیسے آپ یہ ڈراپ ڈاؤن ویلیو پہ کلک کریں گے تو اس لسٹ کے مطابق آپ کوئی ایک ویلیو جو سلیکٹ کر سکتے ہیں، لاہور، کراچی، لیکن یہ چونکہ ڈپارٹمنٹ کا وہ ہے تو اس کو میں یہاں سے ختم کرتا ہوں۔ دوبارہ میں ڈیٹا کے اوپر آتا ہوں، ڈیٹا ویلیڈیشن کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پر کلیئر ویلیڈیشن، یہاں پر ڈیٹا ویلیڈیشن کے دوبارہ آ کے جہاں یہ لسٹ ہمارا سلیکٹ ہے یہاں سے یہ میں ختم کر دیتا ہوں کہ نہیں میرے پاس پہلے سے وہ نہیں بنا ہوا۔ اور میرا مشورہ بھی آپ کو یہ ہے کہ جب کبھی آپ ڈیٹا ویلیڈیشن لگائیں تو بجائے کہ آپ کسی لسٹ کو سلیکٹ کریں، اگر لسٹ جو ہے ایسی شیٹ میں جس کے اندر آپ ورکنگ کرتے رہے تو ممکن ہے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ لسٹ ڈیلیٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو آپ کی ڈیٹا ویلیڈیشن جو ہے وہ کام پھر نہیں کرے گی۔ تو آپ سورس کے اندر جو ہے مینولی یہاں پر لکھ دیں، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے نام لکھ دیتا ہوں جی HR کوما اکاؤنٹس کوما سیلز کوما IT اور اوکے پریس کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی یہی لسٹ جو ہے اب یہ ڈراپ ڈاؤن میں آ چکی ہے، اور اب میں انہی میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر کے جو ہے وہ لگا سکتا ہوں ان سیلز کے اندر۔ اس کو میں نے ڈریگ کر دیا اینڈ تک تاکہ سب کے اوپر جو ہے یہ فیچر جو ہے اپلائی ہو جائے، سب کے اوپر اب یہ ڈیٹا ویلیڈیشن والا جو فنکشن تھا یہ اپلائی ہو چکا ہے۔ اکاؤنٹس اپنی مرضی کے مطابق آپ صرف انہی 4 جو ویلیوز آپ نے دی ہوئی ڈیٹا ویلیڈیشن میں آپ صرف یہی لکھ سکتے ہیں۔ اب اگر اس کے اندر میں کچھ اور لکھنا چاہوں، یہاں چلے میں لکھ دیتا ہوں جی مارکیٹنگ اور انٹر پریس کروں تو اس نے ایرر دیا ہے مائکروسافٹ ایکسل نے کہ دس ویلیو ڈز ناٹ میچ دا ڈیٹا ویلیڈیشن ریسٹرکشن ڈیفائن فار دس سیل، کہ آپ نے جو ڈیٹا کے لیے ریسٹرکشن ڈیفائن کی ہوئی اس سیل کے لیے جو کہ میں نے 4 وہ دی تھی، کہہ رہے یہ جو ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، لہٰذا آپ نہیں لکھ سکتے، ری ٹرائی دوبارہ کوشش کریں۔ اب دوبارہ جب میں اس کو کروں گا تو یہ پھر مجھے نہیں لکھنے دے گا، اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں تو یہ ڈیٹا یہاں سے ختم ہو جائے گا، مطلب جو غلطی کے چانسز تھے اب وہ بالکل بھی نہیں رہے۔ اچھا جی، اب میں کیا کرتا ہوں جی، یہ جو میسج میرے سامنے آیا تھا مارکیٹنگ جیسے میں نے لکھا تھا، اس طرح کا میسج میرے پاس آیا تھا۔ اب میں کہوں کہ نہیں یار میسج میری مرضی کا آنا چاہیے، جو ایکسل یہ میسج شو کر رہا ہے یہ نہیں، بلکہ میں اردو میں کوئی اپنی مرضی کا میسج لکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ میسج شو ہو جائے تو اب وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹا ویلیڈیشن کے اوپر آ جائے اور یہاں پر ان پٹ میسج، یہاں سے میں لکھتا ہوں کہ پہلے جب یوزر جس وقت ڈیٹا ڈال رہا ہو تو یوزر کو پہلے سے معلوم ہو کہ اس میں میرے کون سا ڈیٹا ڈالنا ہے، تو ان پٹ میسج جو ہے اس کو پہلے سے ہی شو ہو رہا ہو کہ اس میں آپ نے کس طرح کا ڈیٹا لکھنا ہے۔ تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں جی ڈپارٹمنٹ، اور ان پٹ میسج کے اندر میں لکھ دیتا ہوں only available departments in company اور اوکے کرتا ہوں۔ تو اب یہاں پر جیسے ہی وہ اس ڈیٹا کے اندر کچھ لکھے گا تو ساتھ ہی یہ ان پٹ میسج جو شو ہوگا کہ رائٹ اونلی اویلیبل ڈپارٹمنٹ ان کمپنی، کہ کمپنی کے اندر جو اویلیبل ڈپارٹمنٹ ہے صرف آپ نے انہی میں سے کسی کا نام لکھنا ہے۔ تو یہاں پر ایک ان پٹ میسج جو ہے اس کو شو ہوگا۔ اب میں کہتا ہوں کہ غلطی کی صورت میں اگر اس سے پھر بھی غلطی ہو جائے اور اس کو کسی اور ڈپارٹمنٹ کا وہ جو ہے وہ لکھنے لگ جائے تو اس کو کیا میسج شو ہو۔ دوبارہ جاتا ہوں ڈیٹا ویلیڈیشن کے اوپر اور یہاں پر جو ایرر الرٹ ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جی، اگر آپ کوئی ٹائٹل دینا چاہیں اپنے اس میسج کو ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ ٹائٹل ہم لکھ دیتے ہیں جی ڈپارٹمنٹ اور میسج ہم لکھ دیتے ہیں صرف کمپنی میں موجود
डिपार्टमेंट का इंतखाब करें। और यहाँ पर चलो इसको हम उर्दू में लिख देते हैं, गलत डिपार्टमेंट। ओके करते हैं जी। ओके, अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ दोबारा मार्केटिंग जो कि अलाउ नहीं करेगा। तो अब ये जो एरर है ये अब हमारी मर्जी का शो करेगा। जैसे हमने प्रेस किया है तो उसने बता दिया कि गलत डिपार्टमेंट, सिर्फ कंपनी में मौजूद डिपार्टमेंट का इंतखाब करें। और रीट्राई मतलब आप रीट्राई कर सकते हैं, दोबारा कोशिश करके सही लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जी सेल्स और इंटर प्रेस करूँ तब वो एरर नहीं आए, इसलिए कि अब ये कंपनी में अवेलेबल डिपार्टमेंट और हमारे सिलेक्शन का पार्ट है। अच्छा जी, अब दोबारा जो है इस मैसेज को मैं ज़रा चेंज करना चाहता हूँ जी। मैं यहाँ आया डेटा वेलिडेशन के ऊपर और जो एरर अलर्ट था ये इस वक्त स्टॉप करा रहा है। मतलब आप जो है इसके अंदर कुछ लिख ही नहीं सकेंगे, अगर गलत डिपार्टमेंट होगा तो कुछ लिख ही नहीं सकेंगे। यहाँ से आप स्टॉप की बजाय वार्निंग भी दे सकते हैं, वार्निंग मिल जाएगी और डाटा जो है अगर आप वो अलाउ करना चाहें मैनुअली तो आप कर सकेंगे। मसलन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी मार्केटिंग और इंटर प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे वार्निंग दे दी कि ये डिपार्टमेंट आपका गलत है। लेकिन आप फिर भी अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस करें। मैं यस करूंगा तो मार्केटिंग जो है अलाउ कर देगा मुझे। तो ये वार्निंग वाला केस है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है उसमें रुकावट ना हो, हाँ ये है कि आपको एक मरतबा वार्निंग मिल जाए कि अगर आपने क्रॉस चेक करना तो क्रॉस चेक कर सके आप। दोबारा जाता हूँ डाटा वैलिडेशन के ऊपर और इसके अंदर एक और ऑप्शन है जी वार्निंग की बजाय, वो है जी इन्फॉर्मेशन। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन शो होगी कि जैसे आप गलत लिखेंगे तो आपको बता देगा कि नहीं आपका डिपार्टमेंट गलत है, लेकिन आपको वार्निंग भी नहीं देगा और आपको जो है रोकेगा भी नहीं। अब इसने बता दिया कि गलत डिपार्टमेंट है, सिर्फ कंपनी में मौजूद डिपार्टमेंट का इंतखाब करें। आप बस ओके करेंगे तो ये आपको अलाउ कर देगा। अच्छा जी, तो अब वो आपके ऊपर है कि आप जो है किस तरह का जो डाटा है और आपके केस किस तरह आप अलाउ करना चाहेंगे नहीं कहेंगे चाहेंगे, आप जो है स्टॉप वाला वो रखेंगे या आप इंफॉर्मेशन वाला या वार्निंग वाला, ये आपके ऊपर है। तो ये जो है बड़ा अहम फंक्शन है एक्सेल का। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरे पास अगला डाटा है सैलरी का, यहाँ पर जाहिर है कि चूंकि वैल्यू आनी है तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जी अब यही डाटा वैलिडेशन और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ जी सेटिंग के अंदर एनी वैल्यू के बजाय मैं कहता हूँ कि आपने सिर्फ इसके अंदर होल नंबर जो है वो अलाउ करना है। अब जब मैं होल नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ और मुझे चाहिए कि इसके अंदर जो डाटा आए सैलरी का वो एटलीस्ट 40,000 से ऊपर आए, मैक्सिमम जो है वो 10 लाख तक चला जाए। आपकी कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है, बिल फर्ज आप कहते हो कि आपके कंपनी में जितने लोग हैं उनकी सैलरी जो है वो एटलीस्ट 40,000 हो और मैक्सिमम जो है 1,50,000 है। गलती से किसी की सैलरी जो है 1,50,000 से 1 रुपये भी ऊपर ना लिखी जाए। तो यहाँ पर मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट उसको देता हूँ कि कम से कम जो वैल्यू है वो 40,000 है, या इसको मैं कर देता हूँ 45,000 ताकि जो गवर्नमेंट मिनिमम वेज सजेशन है, बाकी तो आपको मालूम है कि वो जो फुलफिल तो होता नहीं है, सबको मिलता तो नहीं है 45,000, लेकिन सजेशन तो है ना, वो लिख देता हूँ 45,000 और जो मैक्सिमम है मैं लिख देता हूँ जी 1,50,000 और ओके करता हूँ। तो अब इस सेल के अंदर जो है जो आपकी वैल्यू होगी वो 45,000 से 1,50,000 के दरमियान आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चलो ट्राई करते हैं जी 36,000 चलो हम लिख देते हैं इसमें, इंटर प्रेस करते हैं तो उसने एरर दे दिया। यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक वो एरर का जो इनपुट मैसेज है वो आप लिख सकते हैं कि आपने जो सैलरी वैल्यू है वो इसके दरमियान सेलेक्ट करनी है और अपना जो एरर मैसेज है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, जिस तरह आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ जी 45,000 तब इसने मुझे अलाउ कर दिया। अब जो है मैं 1,50,000 से ज़्यादा लिख देता हूँ 1,60,000 और इंटर प्रेस करते हो तो तब भी एरर आ गए, इसलिए कि हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो 45,000 से 1,50,000 तक है। मतलब यहाँ तक ही हमने अपने डाटा रिस्ट्रिक्ट रखना है, इससे ऊपर हमने वो अलाउ नहीं करना। अब यहाँ पर जब एक सेल के अंदर आपकी ये सेटिंग अप्लाई हो चुकी है, अब अगर आप इसको ड्रैग कर देंगे एंड तक तो सबके ऊपर जो ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप चूंकि मैंने एक सेल पे किया तो आप जो पूरे डाटा को एक साथ पकड़ के तो आप इसके ऊपर जो ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको डाटा पकड़ने में भी देर लगती है, डाटा आपका सारा, तो सिंपल हल उसका ये है कि आप ये सेलेक्ट करें अपने पूरे कॉलम को
اور اس کے اوپر جو ہے آپ یہ ویلیڈیشن لگا سکتے ہیں. اچھا جی، اب یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی اگلی سیلری. کنٹرول سی کرتا ہوں، جو پرانی سیلری ہے اسی کو واپس لے آتا ہوں. اچھا جی، اور وہی فنکشن جو ہے یہ میں اس کے اوپر یہاں یہ اس طرح اپلائی کر دیتا ہوں. یہاں پر میں 36,000 دوبارہ لکھتا ہوں. اچھا، یہ ہو گیا ہمارے پاس یہاں تک یہ فنکشن. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے شیٹ کے اوپر آپ کا یہ فنکشن اپلائی ہو جائے تو ایک مرتبہ آپ اس کو ڈریگ کر لیں تو اب سب کے اوپر اپلائی ہو چکا. اب کسی اور جگہ آپ جو ہے وہ 45,000 سے کم لکھیں گے تو اب الاؤ نہیں کرے گا. 36,000 اور انٹر پریس کیا تو اب اس نے وہ ایرر دے دیا جی. اب میں کنٹرول زی کر کے دوبارہ جو پرانا ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. اچھا جی، اب ہمارا جو اگلا فنکشن ہے اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں. یہ تھا جی ڈیٹا ویلیڈیشن کا، جو ہو چکا ہے. اب ہے جی فلیش فل. جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ آپ آدھا ڈیٹا دے دیں تو باقی ڈیٹا جو ہے اس کو وہ خود سمجھ جائے. اب میں یہاں پر جو ہے مجھے ایبریویشن چاہیے. ہر نام کا جو فرسٹ لیٹر ہے وہ چاہیے. میں لکھتا ہوں جی کے اے. اب جو ہے آگے پھر اے آنا چاہیے، پھر کے آنا چاہیے، اس طرح پیٹرن. اور آپ کے پاس بہت سارے ڈیٹا ہیں، بجائے یہ کہ آپ ایک ایک الگ الگ لکھیں. آپ نے ایک دو کر لیے، ایکسل کو آپ سمجھ لگ جائے. آپ ڈیٹا کے اوپر آ جائیں اور یہ فلیش فل کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں تو آٹومیٹکلی اس نے آپ کے پیٹرن کو سمجھ لیا اور اس حساب سے اس نے اگلے بھی آپ کو دے دیا کہ اگلا نام شروع ہو رہا ہے اے سے تو اے آ گیا، اگلا شروع ہو رہا ہے کے سے تو کے آ گیا. اب میں اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں. مجھے کسی اور نوعیت کا ڈیٹا چاہیے. میں اس کو کر لیتا ہوں جی علی خان، بلال احمد، حمزہ علی، اکرم خان. اور اب مجھے فرض کرے جو ڈیٹا چاہیے مجھے چاہیے ہر نام جو دو نام ہے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ان دونوں کے ایبریویشن. مطلب اے اسٹینڈ فار علی اور کے اسٹینڈ فار خان. علی خان اے کے، بلال احمد بی اے. جیسے میں نے وہ لکھا تو آٹومیٹکلی فلیش فل کے جو سجیشن ہے میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن میں اس کو جو ہے مینولی کرتا ہوں. بی اے میں نے لکھ دیا اور اس کے بعد میں آ جائے فلٹر کے اوپر ڈیٹا کے اوپر اور یہاں پر فلیش فل کا جو بٹن ہے اس کے اوپر کلک کیا تو آٹومیٹکلی اس نے میرے پیٹرن کو سمجھ لیا اور باقی جو ڈیٹا ہے اس نے خود ہی فل کر لیا. تو یہ تھا جی ہمارا اگلا فنکشن فلیش فل کا، یہ بھی ہو چکا. اور اس کے بعد اب ہمارا جو لاسٹ آپشن ہے وہ ہے جی کنسولیڈیٹ ڈیٹا. یہ آپ کا کیا کرتا ہے، اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، آپ کا ڈیٹا ڈفرینٹ شیٹس میں ہے تو اس کو کمبائن کر کے ایک ہی شیٹ میں اس کی سمری بنا دیتا ہے. اس کے لیے بھی میں آلریڈی ڈیٹا لے چکا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم سے کم لگے. یہ میرے پاس فرض کرے کہ ڈفرینٹ برانچز ہیں میری. ایک جو ہے وہ لاہور میں ہے، ایک کراچی میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے. اور میرا جو کام ہے وہ فرض کرے کہ لیپ ٹاپ اور یہ ماؤس کی بورڈ وغیرہ مطلب کمپیوٹر اور کمپیوٹر ایسیسریز کا میرا کام ہے. اب مجھے چاہیے جی لاہور میں کتنی سیل ہوئی، کراچی میں کتنی سیل ہوئی، اسلام آباد میں کتنی سیل ہوئی. وہ تو ایک شیٹ میں ہر ایک شیٹ میں مجھے الگ الگ ڈیٹا مل رہا ہے، لیکن مجھے سمری چاہیے کہ اوور آل جو میری سیل ہے ارسپیکٹیو آف سٹی وہ کتنی ہے، سمری مجھے مل جائے. تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں جی یوز کرتا ہوں جی ایک فنکشن کا ایکسل کا اندر. اور وہ جو فنکشن ہے وہ ہمارے پاس ہے جی کنسولیڈیٹ کا. کس طرح یہ کام کرتا ہے، ایک آپ کا جو ڈفرینٹ شیٹ میں ڈیٹا تو ہے ہی، اب ایک سمری شیٹ بنائے اور سمری شیٹ کے اوپر جہاں آپ کو سمری چاہیے وہاں کلک کریں اور اس کے بعد آ جائے ڈیٹا کے اوپر. ڈیٹا کے اندر یہ جو فنکشن ہے کنسولیڈیٹ اس کے اوپر آ جائے اور یہاں پر آ کر آلریڈی یہ میں نے کچھ پرانی ورکنگ ہے ان کو میں ختم کر دیتا ہوں، ڈیلیٹ، تاکہ ہم بالکل زیرو سے چلیں. اچھا، جب اس وقت آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح بالکل بلینک جو ہے یہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا کنسولیڈیٹ کا. یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ریفرنس بتا دیں ہمیں کہ کہاں سے آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ سمرائز کرنا ہے، کہاں کہاں آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا. تو میں جاتا ہوں جی اپنے لاہور والی شیٹ کے اوپر، لاہور، اور یہ جو ڈیٹا میرا پڑا ہوا ہے جی A1 سے B5 تک، اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور انٹر پریس کیا تو یہاں پر یہ لاہور والا ڈیٹا آ چکا ہے. اب یہاں پر میں ایڈ پہ کلک کرتا ہوں اور اب میں اگلا جو ڈیٹا ہے وہ فل کرنے جا رہا ہوں. یہاں پر میں دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں اور اب میں آ جاتا ہوں کراچی کے اوپر. تو آٹومیٹکلی اس نے اسی ریفرنس کو کراچی کے اندر بھی وہ سلیکٹ کر لیا A1 سے B5 تک. انٹر پریس کرتا ہوں اور ایڈ پہ کلک کرتا ہوں تو لاہور کے بعد
کراچی بھی آ چکی ہے اس کے اندر. اور اب ایڈ پہ کلک کر کے میں آتا ہوں جی اسلام آباد کے اوپر اور ایڈ پہ کلک کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں. تب جو تینوں جگہوں کا ڈیٹا وہ سمرائز تو ہو چکا ہے، لیکن اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی ٹیکس نہیں آ رہا کہ یہ سیل کس چیز کی ہے. دوبارہ میں جاتا ہوں ڈیٹا ویلیڈیشن کے اوپر، یہاں سے کنسولیڈیٹ کے اوپر، اور یہاں پر میں یوز لیبل جو ہے ٹاپ والا جو لیبل ہے وہ بھی آ جائے، اور مطلب جو اوپر لیبل لگا ہوا ہے آپ کے ڈفرینٹ شیٹس کے اندر وہ بھی آ جائے، اور جو لیفٹ کالم کے اندر جو لیبلز ہے جو ٹیکسٹ لکھے وہ بھی آ جائے. اور اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ کا لیبل ہر ایک شیٹ کے اندر سیل کا لگا ہوا تو وہ بھی آ گیا ہے جی. اور جو لیفٹ کے اوپر جو لیبل تھے لیپ ٹاپ ماؤس کی بورڈ وغیرہ وہ بھی آ چکے ہیں. تو ابھی آپ کی سمری بن چکی ہے اوورآل تینوں برانچز کی کہ لیپ ٹاپ کی سیل اتنی ہوئی ہے، ماؤس کی اتنی ہوئی، کی بورڈ کی اتنی، اور یو ایس بی کی اتنی ہوئی ہے. اچھا ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے یہ سمرائز والا یہ تو اس میں بھی تھا پیوٹ ٹیبل کے اندر، تو الگ سے یہ کنسولیڈیٹ کا پھر کیا مطلب؟ تو آپ کو ذرا ڈفرنس معلوم ہونا چاہیے کہ جو پیوٹ ٹیبل تھا وہ آپ کی ایک رینج جو ہے اس کو جو ہے سمرائز کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو کنسولیڈیٹ ہے اس نے مختلف رینجز سے اور مختلف شیٹوں سے ڈیٹا لے کے اس کو جو ہے کمبائن کیا ہے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ڈیٹا ٹائپ، جس کے اندر ہم نے یہ 7 جو فنکشن تھے یہ کامیابی سے الحمدللہ کلیئر کر لیے ہیں. تو انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم اگلے ٹیپ کے اوپر جائیں گے جی، ریویو اور ویو کے اوپر. تب تک کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا. ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم.